الرجيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. یہ بات آئی تھی گزشتہ دنوں کہ وہ زمانہ ضرور لد چکا ہے، جا چکا ہے کہ جب حقیقی طور پر بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، لیکن معنوی طور پر آج بھی زندہ درگور کی جاتی، یعنی غلط جگہ پر ان کی شادی کر کے، اس وجہ سے کہ وہ اگرچہ عمر زیادہ ہے، جیسا اس کے جوڑ کا نہیں ہے، خاندانی رسم ہے ہماری. ایک یہ ہوتا ہے خاندان پہلے سے بات طے ہے، بغیر اس کی مرضی کے کیسے طے کر دیں، پہلے سے بات طے ہے، خاندان ہے ہمارا. میں نے بتایا تو ہمارے جاننے والے ایف سی ایریا میں اس طرح ہوا، خاندان میں بات پہلے طے ہو گئی تھی. ہوا یہ کہ لڑکا تو گاؤں میں تھا جو گدھا گاڑی چلاتا تھا، کھیت میں کام کرتا تھا، اور لڑکی کو انہوں نے ایف سی ایریا میں رہی، انٹر کیا، کالج تک بھیجا. اب یہ جوڑ کیسے ہوگا؟ وہ لڑکا جو اے بی سی ڈی اور الف بے نہیں جانتا، اس کے ساتھ وہ لڑکی شہر کی جو میٹرک سے زیادہ انٹر کر چکی، وہ کیسے گزارا کری؟ اس نے انکار کر دیا، انکار کو نہیں مانا گیا. پھر اس کا معاشقہ کراچی میں چل رہا تھا، شادی وہاں ہو چکی تھی، معاشقہ کراچی میں چل رہا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یا تو آپ اس کو ایسا ماحول، اس کو بھی وہیں رکھتے گاؤں میں تو ہو سکتا تھا، یا اس لڑکے کو بھی ایسا لاتے، یا پھر جب بڑے ہو کے حالات بدل گئے اب رشتہ بھی بدلنا چاہیے. اس لیے بچپن کا نکاح کو بھی پسند نہیں کیا گیا، پسند نہیں کیا جاتا. بعد میں کیا حالات ہوں کسی کو پسند نہ آئے. میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آتے تھے، انہوں نے کہا میرے بڑوں نے رشتہ طے کر دیا، مجھے تو اس کی اپنی بیوی کو دیکھ کر مجھے میری بہن یاد آتی ہے، یعنی اتنی مشابہت ہے، میں اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کر ہی نہیں سکتا. میر صاحب نے اس کے لیے مفتیوں کو بلایا، کیونکہ ہمارے طریقہ یہ ہے کہ جو مفتی نہ ہو وہ فتویٰ نہ دیں، ان کو مفتیوں کے پاس بھیجا، جا کے مشورہ کرو بھائی. جب مزاج نہیں مل رہا اور وہ اس کو بیوی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیسے آگے گزارا ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ماحول، معاشرہ ابھی تک کہنے کو اتنا ترقی یافتہ ہو گیا کہ مرد پینٹ کے علاوہ ان کے گھر میں لباس نہیں ہوتا، عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں ترقی یافتہ. سوچ ابھی تک وہیں پر ہے، سوچ ابھی تک وہیں پر ہے. یعنی یہ تو ہو چکا ہے خاندان میں، سید ہے تو غیر سید میں نہیں جا سکتی. کہاں لکھا ہے کہ سید؟ اعتدال کے ساتھ اگر وہ دوسرا بھی دیندار ہے اور دوسرا بھی سمجھدار ہے، برابر کا ہے، بالکل ہو سکتی. بڑے کریں گے، بڑے اس میں بیٹھتے ہیں، ظاہر سی بات. یہ بھی ٹھیک ہے کہ لڑکی کا خود سے رشتہ طے کرنا یہ شرم و حیا کے خلاف، لیکن یہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بڑوں کو لڑکی کی مرضی معلوم کرنی چاہیے، ورنہ اس کو آپ نے دھکیل کے قبر میں تو نہیں ڈالا، لیکن زندہ درگور کرنا اس کو کہتے ہیں. اب زندگی بھر وہ بیچاری اسی ماتم میں رہتی ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو قبول نہیں کرتی، جو اس کے دل کے بغیر ملے اس کو قبول نہیں کرتی، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو. تو اصل معاملہ تو دل کا ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے اس کو. عام طور پر یہ بعض دفعہ مال کے لیے، عمر بڑی ہے اور جیسا بھی ہے بس مال کیونکہ زیادہ ہے لہذا اس کے سپرد کر دیا. اب وہ وہاں پہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. مال کی قدر ہے ایسی جگہوں پہ اس لیے کہ وہ مال زیادہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حسن و جمال کے لیے شادی کرتا ہے، کوئی مال کے لیے کرتا ہے. تم دین کو دیکھا کرو، دین کو دیکھو، دین کو دیکھا کرو. اور آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بیٹی پالنے والا ثواب حاصل کر رہا ہے. بیٹے کا کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ جس کے 5 بیٹے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا. صحابی نے فوراً پوچھ لیا ان کی 2 ہوں گی، جس کی 2 ہوں، فرمایا وہ بھی. راوی کہتے ہیں اگر ایک والا بھی پوچھتا تو آپ کہتے وہ بھی. دوسری میں یہ بھی ہے کہ اس نے بھی پوچھا اور آپ نے فرمایا ہاں تم بھی، صرف اس لیے کہ کیونکہ یہاں پہ نفع کی کوئی امید بہت کم ہے نا. اس زمانے میں تو پھر بھی کچھ ہے، اس زمانے میں تو بالکل نہیں تھی. نفع کی امید نہیں، کچھ لگانا ہی، اس کی پرورش کرنی ہے، پھر کچھ کے شادی بیاہ پہ کچھ خرچ کرنا ہے. تو اس کے لیے فضیلت بیان کی، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ آدمی جنت میں جائے گا، اور بالکل واضح روایت موجود ہے.
3 بیٹیاں جس کی ہوں، اور اس کے علاوہ جس کی پہلی بیٹی ہوئی، حضرت والا یہ روایت بیان کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کی پہلی وہ عورت قابل مبارکباد ہے جس کی پہلی بیٹی ہو، مبارکباد کے قابل ہے وہ عورت جس کی پہلی بیٹی ہو۔ اور آج یہاں تانا طنز کیا جاتا ہے، طنز کے تیر برسائے جاتے ہیں، دوسری بیٹی ہوگا، یہاں تک سنا پڑھے لکھے گھرانے، بالکل اسٹیٹس کا علاقہ، پڑھا لکھا گھرانہ، 2 بیٹیاں ہو گئی، تیسری بیٹی پہ کہا گیا کہ اگر اب بیٹی ہو نا، تیسری ولادت کا قریب تھی، اب بیٹی ہو تو ہمارے یہاں مت آنا، اپنے گھر چلی جانا۔ اب اس کا کیا قصور ہے بتائیے؟ اس میں عورت کا کوئی قصور ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر جگہ مردوں کو مقدم کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ آپ دیکھیں یہی طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ ہمارا طریقہ کیا؟ مرد و خواتین، حضرات و خواتین۔ یہ جو خواتین و حضرات کہتے ہیں یہ غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ پہلے مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں مرد کو، یہاں پہ عورت کو مقدم کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا، سب سے پہلے بیٹیوں سے شروع کیا، جس کو چاہتا ہے مؤنث بیٹیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہ ذکرانا، جس کو چاہتا ہے دونوں جوڑے دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ اللہ کی چاہت ہے نا، اس میں بندے کا کیا؟ بندہ مانگتا رہے، مانگتا رہے، اس لیے مانگنا بھی جائز ہے، میں نے بتایا مانگنا بھی اس لیے جائز ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے مانگ، یا اللہ مجھے اولاد دیجئے۔ کیوں اولاد دیجئے؟ کہ میرے ساتھ کمائے گا، میرا گھر چلائے گا؟ نہیں، میری اولاد میری نبوت کا کام آگے بڑھائے گا۔ دیکھیے نیت کے ذرا سے فرق سے کتنا زمین، انبیاء مانگ رہے ہیں، قرآن سکھا رہا ہے مانگو اس طرح، ربی حب لی من الصالحین۔ ہمارے شیخ فرماتے جو بے اولاد ہیں وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، ربی حب لی من الصالحین۔ اور عصر کی نماز کے بعد میاں بیوی دونوں 21 مرتبہ پڑھیں۔ میں نے جس کو بھی بتایا اکثر تجربہ اچھا ہوا ہے الحمدللہ کہ اولاد ہوئی ان کی، اور 1 سال کے بعد میں گیا پتہ چلا اولاد ہو گئی الحمدللہ۔ یہ قرآن کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ لیکن کیوں مانگی؟ ہم کیوں مانگے اولاد نہیں رہنا؟ اس لیے کہ اولاد نہیں رہنا حافظ عالم بن کے دین کا کام کرے گی، اس لیے یہ نیت ہے، تو وہ نیت اخروی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، خوش ہے۔ اور اس لیے کہ 3-4 بیٹے ہوں گے، جیسی میری عمر 50 ہوگی بیٹے کمائیں گے، میں بیٹھ کے کھاؤں گا، یہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی بیٹھ کے نہیں کھا رہا ہوتا، کوئی سب بیٹے اپنے اپنی بہوؤں کو، اپنی اپنی بیویوں کو لے کے چلے جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت ہی جسے کہتے ہیں اوبیڈینٹ ہو، بہت ہی فرما بردار ہو، تو وہ بات دیگر ہے۔ لہذا یہ مادیت پسندی ہے کہ بیٹے مانگے جائیں اور بیٹیوں پر منہ بسورا جائے، منہ بسورتے ہیں، یہ عہد جہالت کے طریقہ ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ بسورتے ہیں، وجہ کیا؟ وہی رسومات نے ایسا کر دیا، رسومات۔ اگر جہیز، بیٹی پیدا اب جہیز دینا پڑے گا، اس کی شادی میں خرچہ ہوگا، اور بیٹا جو ہے اس کے لیے تو جہیز آئے گا نا۔ اب دیکھیے مادیت، اس کے لیے باہر سے آئے گا، وہ کمائے گا بھی اور باہر سے بھی اس کے لیے جہیز آئے گا، فرمائشیں بھی ہوتی ہیں اس میں۔ یہ سب سوچ ہے جس کی وجہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر صرف یہ جس نے دیا ہے وہی پالے گا، وہی اس کو رخصت بھی کرے گا، یہ جب سوچ لیا، اس لیے فرمایا اس کو اپنے اچھی تربیت دو۔ یہ 3 بیٹیوں میں یہ بھی ہے، بیٹیاں پال کے بس انگلش اسکول میں داخل کر دیا، یہی اچھی تربیت ہے۔ مکس گیدرنگ میں داخل کر دیا، بے حیا بنا دیا۔ اس اچھی تربیت کرنے سے مراد کیا؟ اس کو کچھ دین کی باتیں سکھائے، قرآن صحیح پڑھائے، کچھ عالمہ نہیں تو کم از کم ایسا تو بہشتی زیور، تعلیم الدین، ضروری کتابیں تو پڑھوائے کسی خاتون سے اس کو، اور جہاں تک ہو سکے دینی تعلیم، پردے کا اہتمام۔ پھر وہ اپنے گھر کا کر دے، 15 16 18 سال میں جو عورتیں اسکول کالج کا منہ نہیں دیکھتی ہیں زیادہ وفادار ہوتی ہیں۔ آج ایسے رشتے مانگے جا رہے ہیں، لوگ تمنا کرتے ہیں ایسی لڑکی چاہیے جو کالج والی نہ ہو، کیونکہ ان کے ترجیحات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ جو کالج اسکول میں پڑھ کے بھی گھر کی تربیت ایسی ہے، وہاں بھی پردے سے جاتی۔ آج یہاں تک خط آیا حضرت والا کے پاس، لڑکی نے لکھا، مظلومہ لڑکی نے، کہ ابا ہمارے کہتے ہیں کہ کالج بھی جاتی اور پردہ بھی کرتی ہو، اگر دو میں سے ایک کا فیصلہ کر لو، پردہ کرنا ہے تو گھر میں بیٹھو، نہیں تو کالج جانا ہے تو دوسری لڑکیوں کی طرح جاؤ بے حیا بن کے۔
اس نے بھی فیصلہ کیا کہ میں کالج نہیں جاؤں گی لیکن کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں. ایسے غیرت سے خالی باپ بھی آج بھی موجود ہیں. یہ مسلمان گھرانے. اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. تو صحیح تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شرم و حیا والی تربیت کی جائے اور پھر کسی نیک آدمی کو دیکھ کر اس کا رشتہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ جن کی بیٹیاں ہیں ان کو جلد اس سے سبکدوشی نصیب فرمائے اور ہمارے اس رخ اور نیتوں کو ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسم و رواج جو چل پڑیں اور انا پرستی، رسم و رواج اور مادیت پرستی یعنی دولت کو دیکھنا، اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو یہ بالکل سادہ سی چیز ہے، کوئی ایسی مشکل کام اس کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کام بھی انسانوں کے سپرد کیا سب کو آسان بنائے. مشکل ہم نے بنا لیا. حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے فرماتے، اب دیکھیے آپ نے کیسا ولیمہ کیا. بازو کہ آپ نے کسی کے پاس پنیر تھی، روٹی کے ٹکڑے تھے، کھجور اور روٹی اس زمانے میں ہوتا تھا آٹے کو ملیدہ بنا لیا جاتا، یہ بھی کھایا جاتا تھا. اس طرح ولیمہ کر دیا. آج بھی ولیمہ سادہ ہو سکتا ہے، آلو بریانی یا چاول دال اور چلو قیمہ بن گیا، کچھ بھی جو کیا ہے کہ ایسا کرنا آسان ہے نا، رواج کی وجہ سے مشکل ہے. مولانا یوسف صاحب فرما رہے ایسا کرنا آسان ہے، رواج کی وجہ سے مشکل ہے. اور 100 آدمی کا کھانا ڈیکوریشن سے بنوانا 30 40 45 ہزار 50 ہزار اور حسب علاقہ اور حسب ڈش 1 لاکھ تک کا خرچہ ہو سکتا ہے، وہ آسان ہے. اور یہ 2000 میں سب کو کھلا دینا یہ مشکل ہے. کیوں؟ رواج پرستی، رسم پرستی. اگر ہم رواج کو چھوڑ دیں اور ماحول معاشرے کی غلامی کو چھوڑ دیں اور نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لیں، شادیاں آسان، زندگیاں آسان. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.